جی وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میرے پاس ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے. نیو یارک ٹائمز اپولوجائزز اوور انڈیاز مارس مشن کارٹون. اس نے جو بھارت کی خلائی مہم ہے اس کے بارے میں ایک کارٹون، اور یہ 2014 میں نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگی. ویسے نیو یارک ٹائمز نے یہ جو فرینچ میگزین ہے اس نے جو کارٹون شائع کیے ہیں اس کی انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے نہیں یہ شائع کیے، لیکن نیو یارک ٹائمز اتنا بڑا اخبار اس نے انڈیا کے مارس مشن کے خلاف کارٹون چھاپا اور پھر معافی مانگنے میں مجبور ہو گیا. جنرل قیوم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنڈے ٹائمز برطانوی اخبار نیتن یاہو کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے، نیو یارک ٹائمز انڈیا کے خلائی مہم کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے. انہوں نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا، نہ اسرائیل نے بندہ مارا، نہ انڈیا نے بندہ مارا، پھر بھی معافی منگوا لی. ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہم سے کوئی معافی نہیں مانگتا، بار بار توہین کرتے ہیں وہ. 17 ستمبر کو نریندر مودی صاحب کی سالگرہ ہے. 64ویں سالگرہ وہ منائیں گے، اور 64ویں سالگرہ منانے کے لیے مودی صاحب جائیں گے گجرات، اور گجرات میں ان کے ساتھ ہوگا غالباً چین کے صدر جو آپ کے ملک آتے آتے رک گئے، جی جن پنگ، اور وہ وہاں پہ ان کے ساتھ گجرات میں چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیک کاٹیں گے. یعنی اب آپ نریندر مودی صاحب ابھی اس سے پہلے جاپان کا دورہ کر کے آئے، اور جاپان میں جیپنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ 37 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 37 ارب روپے کی انویسٹمنٹ جاپان سے آ رہی ہے انڈیا. چائنا کیا کرے گا وہاں وہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ چائنیز پریمیئر آپ کے اندر نہیں آ رہے. اچھا، انڈیا جا رہے ہیں وہ، اور انڈیا جیسے ہی ان کا دورہ ختم ہوگا، جیسے ہی ان کا یہ دورہ ختم ہوگا چائنیز پریمیئر کا انڈیا کا، اس سے پہلے اجیت جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ چائنا چلے گئے ہیں، سیکورٹی پیکٹ ہو رہا ہے، ڈسکشنز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بڑے مزیدار بات ہوگی. یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ جب سے جمہوریت آئی ہے 2008 سے، تو آپ کا تو تمام جو اشتہارات کا بزنس ہے، تمام میں اب کیا ہندی سیکھوں تاکہ میں اپنے بچوں سے 5 یا 10 سال بعد ان سے اگر بات کرنے جاؤں تو میں ان سے کیا ہندی میں بات کروں؟ اور دوسری جو بھارتی لہجے ہیں، یعنی آپ کے تمام ٹی وی چینلز پہ تمام اشتہارات جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں انڈیا کے پروڈکشن ہاؤسز میں. کیوں ہمارے پروڈکشن ہاؤسز مر گئے ہیں؟ ہماری کیا ماڈلز جو ہیں کیا کم خوبصورت ہیں ان کی وہاں کی ماڈل سے؟ ہمارے ایکٹرز کیا؟ تو دیکھیں نا اس بات کو. اب میرا کیا قصور ہے؟ میں پاکستان، میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوں، میں پاکستانی پروڈکٹس دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستانی چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کیا کہوں گھر پہ جب وہ کارٹون نیٹ ورک دیکھتے ہیں اور وہ ہندی زبان میں؟ ایسا کریں نا آپ نہیں، انڈیا میں آئی پی ایل ہو رہی ہے، وہاں پہ پلیئرز آ رہے ہیں، انڈیا کے اپنے نئے پلیئرز بڑے بن رہے ہیں، وہاں سے بن کے نکل رہے ہیں. اس میں پاکستان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان میں تو کوئی ٹیم آنے کو تیار نہیں ہے. جاوید بھائی، ڈومیسٹک کرکٹ ہماری خراب، پاکستان کرکٹ ٹیم ہماری پرفیکٹ نہیں ہے، سلیکشن ہماری خراب، مینجمنٹ ہماری خراب، پلیئرز ہمارے خراب، بلیم ہم انڈیا کو دیتے ہیں. انڈیا کو بلیم نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں، جو ہم نے اس پروگرام میں بھی، جاوید نے بھی، میں نے بھی، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے ایک باتیں ہو رہی ہیں، جو خامیاں ہیں وہ تو بتائیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ خامیاں ہیں، یہ کرنا چاہیے، کرکٹ درست کرنا ہے، وہ ایک اپنا سیپریٹ ایشو. اب آ جائیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل لیول پہ ایکوزیشن یہ ہو رہی ہے کہ اتنا انڈیا ڈومینیٹڈ یہ ورلڈ کرکٹ ہو گیا ہے کہ آئٹنریز ان کے وقت ان کے مطابق بن رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں 2019 کا ورلڈ کپ وداؤٹ بیڈنگ انگلینڈ کو چلا گیا، 2023 کا ورلڈ کپ وداؤٹ بیڈنگ انڈیا کو چلا گیا. یہ آلریڈی اسائنڈ ہے. سارے آئی سی سی ایونٹس جو ہیں فرام ناؤ ٹل 2023، سارے آئی سی سی ایونٹس یہ یا تو آسٹریلیا میں ہوں گے، یا انگلینڈ میں ہوں گے، یا انڈیا میں ہوں گے، جس میں چیمپئنز ٹرافی بھی شامل ہے. یہ صحیح ان کی کامیابی ہے نا. دیکھیں کامیابی تو ہے، یہ تو اس پہ تو کوئی آپ دو رائے نہیں. اور ہماری ناکامی ہے، ہماری ناکامی ہے، لیکن اس کی یہ ہے کہ ہم ایز اے کرکٹ بورڈ اتنے کمزور ہو گئے تھے. آج اگر ہمارے کرکٹ اتنا سٹرونگ ہوتا پچھلے 7-8 سال میں، وہ
تو اور وہاں انڈین لابی، پاکستان کی لابی نہیں ہے، پاکستان کی کوئی لابی نہیں ہے. پاکستان کی لابی بیچارے وہ جو ہمارے ڈاکٹرز وہاں کام کر رہے ہیں یا ہوٹلوں پہ مزدور کام کر رہے ہیں، کیب چلا رہے ہیں یا باقی بزنس مین ہے، وہی بس کمیونٹی، وہ لوگ بھی وہی لابی. ووٹ نہیں دیتے، ان کو پتا کہ ان کے لیے کچھ باقی آپ کی پاکستانی لابی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاکستان نے حوالے کیے ہوئے، بلکہ آپ نے ایسے حوالے کر دیے کہ یہ انڈینز یار یہ کام ہمارا خراب نہیں ہو رہا، اس کو بھی ذرا کر کے دو، تو وہ انڈینز آپ کی حضور پیش کر دیتے ہیں وہ کر، یعنی وہ چھائے ہوئے ہیں. اور آپ وہاں پاکستانی نہیں وجود ہی نہیں ہے. نہیں پاکستانی کمیونٹی تو ہے بیچارے ہمارے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے کو ایشین نہیں کہتے ہیں. اب وہ پاکستانی لفظ سے اتنا گھبراتے ہوئے ایشین کمیونٹی کہتے ہیں، اور انڈینز وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں. اب جناب یہ آپ کی ڈویژن آ گئی. اب اوباما صاحب بھی ویک ہو گئے. اوباما صاحب نے پہلے ہی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن 8 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ امریکی صدر جو ہے، یہ واحد غالباً امریکی صدر ہے جو پاکستانی نہیں آیا. اب نوٹ کریں، اوباما پاکستان نہیں آیا، انڈیا آیا، افغانستان آیا، ہر جگہ گھوم کے چلا گیا. سعودی عرب چلا گیا، کئی ٹمبکٹو بھی چلا گیا، یعنی جہاں نہیں جانا تھا وہاں بھی چلا گیا. کوئی ملک آزاد ہونے 50 سال بعد وہاں پر بھی دورہ مارا ہے، وہ پاکستان نہیں آیا. یہ ہے کہ جو ایک ایسٹرن بارڈر پر بھی سارا گرم ہے، اسکرمشز ہیں، اور کشمیر کے اندر بھی ان کی اٹراسٹیز جاری ہیں، اتنا زیادہ ڈیفنس بجٹ، یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کر رہے ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں کیا تیاری ہے؟ ہم تو کنونشنل وارفیئر میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایٹم بم ہم نے استعمال نہیں کرنا. تو جو ہمارے ہاں نروسنس ہے، جو ہماری پروٹیکشن ہے، اس کا بھی کوئی سوچ رہا ہے؟ دیکھیے اصل میں تو آپ یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے ساتھ آپ میچ کریں گے، اس لیے کہ ایک تو خیر آپ کا فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، پھر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ میچ کرنے کی. آپ نے کبھی ان کے ساتھ میچ نہیں کیا. آپ کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے کنونشنل ایکویلیبریم رہے اور اسٹریٹجک سٹیبلٹی رہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو فرنٹس ہیں اس کے لحاظ سے ان کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ہمیں تو انڈین اوشن میں ہماری کوئی خاص ایمبیشنز نہیں ہیں، اور ہمارا ایسٹرن فرنٹ چائنا سے وغیرہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. پھر اچھا نہیں، جنرل صاحب میں ایک سوال میرا یہ ہے، میں ایک عام قاری کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کنونشنل وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں، انڈیا اگر ہم سے بڑا ہے سائز میں، اور اگر وہ حملہ کرے اور ہم پر قبضہ کر سکتا ہے، ہمارے اتنی اندر کیپیبلٹی ہماری نہیں ہے کہ ہم اسے روک سکیں، تو پھر یہ سب کچھ جو ہم بنا رہے ہیں یا اپنے آپ کو ہم مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ اس کا کیا جواز ہے؟ جنرل صاحب نے بڑی بات کی. قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ عسکری قیادت یا عسکری قوت کا بجٹ ہوتا تو ہے پریشان کن، 700 ارب رکھ دے بجٹ میں تو دانشور لکھتے نہیں تھکتے، اور ایسی ایسی کہانیاں وہ این جی اوز جنہیں اللہ بیڑا غرق کرے وہ طوفان برپا کر دیتی ہیں. لیکن آج وہ این جی اوز جواب دیں گی کہ 600% 4000 ارب پاکستانی بھارت نے اپنا دفاعی بجٹ رکھا ہے، جو 600% میرے بجٹ سے زیادہ ہے. اچھا جنرل صاحب وہ تو بات ہوگی بجٹ کی، مجھے ذرا سوائن فلو پہ آ جائیں. نہ سری لنکا سے لڑائی، نہ مطلب نیپال سے لڑائی صرف آپ سے. یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے جس کے تحت ہماری حکومت کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی. جب لوگ عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کے قد میں اضافہ ہوگا، آپ کی آواز مضبوط ہوگی. آج اگر وہ پرائم منسٹر مودی وہاں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ پورا ہندوستان میرے پیچھے ہے، جو کہ ان کے انتخابات کے ذریعے نتیجے آئے اور چیلنج نہیں ہوئے، جینوئن اس شخص کو وہ پاپولیرٹی ملی جس کے تحت آج وہ صحیح کرے غلط کرے اس کے پیچھے عوام ہے. اور پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہندوستان سے ایسی کوئی آواز نہیں اٹھتی. ان کا میڈیا، ان کی عوام، ان کے ادارے وہ مضبوطی سے اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں. کیا ایسا ماحول ہے پاکستان میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اچل سے جلوس، دھرنے، یہ تو شو کرتے ہیں نا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. بہت بڑا حصہ عوام کا وہ آپ پہ شک کرتا ہے کہ آپ دھاندلی کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں. تو جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی. پاکستان کے سابق فورن سیکرٹری جناب شمشاد احمد خان صاحب سے. السلام علیکم خان صاحب.
جی وعلیکم السلام حامد، آپ خیریت سے جی ہیں؟ میں خیریت سے. خان صاحب یہ بتائیے کہ ہم بات کریں اوباما صاحب 2010 میں بھی انڈیا گئے، پاکستان نہیں آئے. اب 2015 میں انڈیا جا رہے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں آ رہے. تو ان کا جو دورہ ہے انڈیا کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ دیکھیں، یہ اب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ دراصل لنک رہا نہیں. ہم اس کیٹیگری سے ہمیں جارج ڈبلیو بش نے 2006 میں نکال دیا تھا، اور اس کے بعد وی ور پلیسڈ ان دی کیٹیگری آف افغانستان. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم افغانستان سے بھی اور پیچھے چلے گئے ہیں. آپ اگر کابل جائیں گے تو آپ کو وہاں حالات بہت بہتر نظر آئیں گے. یہاں تو لوگ پٹرول، بجلی، پانی، گیس کو ترسنے لگے ہیں. سٹون ایج کی واقعی نقشہ ہم نے خود پیدا کر دیا ہے. اوباما یہاں کے کیا لینے آئے گا مجھے بتائیے. انڈیا جو ہے وہ G20 کا ممبر ہے، بڑی لیگ میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی ٹریڈ والیوم دیکھ لیجئے، مارکیٹ کا سائز دیکھ لیجئے، اور انڈیا کی بذات خود خریدنے کی جو کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے، وہ دیکھ لیجئے. اگر امریکہ کچھ بیچنا چاہتا ہے، بڑے بڑے ایئر لائنرز وغیرہ، ڈیفنس انڈسٹریز سے بہت کچھ بیچنا ہے انہوں نے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے محمد کہ انڈیا سب سے بڑا اہم کاؤنٹر فورس ہے چائنا کے خلاف. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا نے یہ اسٹیٹس اچیو کیسے کیا ہے ڈسپائٹ اٹس فورن آفس. جو انہوں نے بڑی محنت کی. فورن آفس انڈیا کا جو ہے they need to be given credit for that. They have done a good job over a period of many years now. انڈین بزنس مین جو ہیں وہ امریکن اکانومی کے لیے ایک بڑا اہم حصہ بن گئے ہیں. خاص طور بینگلور جو ہے وہ امریکہ کی جو سلیکان ویلی ہے اس میں اس کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. جو انڈین NRI ہیں، نان ریزیڈنٹ انڈین ہیں، جو امریکہ میں خاص طور پہ رہتے ہیں، اگر آپ ان کی سیریز دیکھیں گے تو وہ کمیونٹی ویلفیئر ورک میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. سو ان ریٹرن ایچ ون آف دیم ٹرانسلیٹس اینڈ ڈیولپس انٹو این ایمبیسڈر فار دیئر اون کنٹری، جو کنٹری آف برتھ ہے ان کی. ویئرز جب پاکستانی ہم دیکھتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ اپنی ہی عید ملن پارٹیوں میں رہتے ہیں، اپنی شادیوں میں، اپنی فنکشنز میں اسی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہر جگہ ایک منی پاکستان بنا کے رہتے ہیں. اینڈ دے فیل دے آر لیفٹ آؤٹ. لیکن کیوبنس اور ہسپینک سے یہ چیز انڈینز نے سیکھی ہے اینڈ دیٹ از ریئلی ہیلپ دم. یہ جو آج بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کم از کم 8 سے 10 سال کی محنت ہے. کرکٹ کی جہاں بات کی جاتی ہے تو ایک اور شعبے کی میں بات کروں گی جو پاکستان میں زبوں حالی کا شکار ہے. شاذ و نادر ہی کسی کی اس کی طرف توجہ جاتی ہے، لیکن آج توجہ دلانے کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ کل جمعے کے روز ایک بھارتی مووی دیوداس پاکستان میں نمائش کے لیے پیش ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ دیوداس کتنی پرانی مووی ہے اور پاکستانیوں کی اکثریت ہوگی کہ جنہوں نے یہ مووی دیکھ لی ہوئی ہے، لیکن پاکستانی موویز، بھارتی موویز پاکستانی سینماؤں میں چلانا اور پاکستان کی جو پرانی کلاسک موویز ہیں انہیں ڈبوں میں بند کر کے رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مانا کہ بھارت کے ساتھ دوستی بہت اچھی بات ہے، تعلقات آگے بڑھانے چاہیے، لیکن کیا ثقافت پر ضرب لگنے کی کاسٹ پر؟ اور ٹھیک ہے، اب بھارت کی فلمیں نمائش کے لیے پیش کر دیجئے، لیکن اپنی فلموں کی طرف بھی توجہ دیجئے. ہمارے پاس ایسی کلاسک موویز ہیں جن میں آئینہ، سہیلی، باجی، دامن، پھول اور کانٹے، یہ وہ چند فلمیں جو کہ میرے ذہن میں اس وقت کوئکلی نام آ رہے ہیں. غالب جو کہ میڈم نور جہاں کی آخری فلم تھی، آج کل کی جنریشن کو شاید ہی اس کے بارے میں معلوم ہو. ملنگی، نائلہ، وارث شاہ، ایسی کلاسک، ایسی شاندار فلمیں ہماری ماضی کا حصہ ہیں کہ جو ڈبوں میں بند پڑی ہیں اور ہماری نئی نسل ان کے بارے میں جانتی ہی نہیں، اور وہ بھارتی ثقافت سے مروب ہے، بھارتی کلچر سے مروب ہے. بھارت کے آج کے سپر سٹارز اگرچہ وہ پاکستانی ہیں، تمام خان ہیں، اچھی بات ہے، ان کے نام تو ازبر ہیں، لیکن ہمارے ماضی کے جو سپر سٹارز بلکہ سپر ڈپر سٹارز تھے ان کے نام شاید ہی آج کی نوجوان نسل کو یاد ہوں. تو پاکستانی سینماؤں میں بھارتی فلمیں اگر قبول ہیں تو پھر پرانی پاکستانی فلموں کو بھی فضول نہیں کرنا چاہیے تھا.